بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ تم سن چکے ہو۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد طفیل اپنے چڑھتے ہوئے سانسوں کو قابو کرتے ہوئے بولا، بہتر یہ ہوگا کہ اب میری راہ نہ روکو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں مہمان کے طور پر مدعو کیا تھا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ بڑی ماں کا سراغ بتائے بغیر تم یہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں لوٹ سکو گے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ہم لوگ 19ویں نہیں 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور یہ ایجادات کا دور ہے۔ تم اپنی دانست میں مجھے اغوا کر لائے ہو، لیکن کسی بھی لمحے میرے حامی اس مکان پر دعویٰ بول سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا، وائٹ گولڈ کی یہ انگوٹھی میں نے محض شوقیہ نہیں پہنی ہوئی ہے، اس میں نگ کی جگہ ایک ایسا سلیکون چپ نصب ہے جو ہر لمحے ریڈیائی لہریں نشر کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف ایک اپریٹس پر یہ اشارے باقاعدہ مانیٹر ہوتے ہیں جن سے میری موجودگی کے مقام کا تعین محض گزوں کے فرق سے کرنا ممکن ہے۔ ہم لوگ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، تم اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ من مانی نہ کر سکو گے۔ یہ کہانی مجھے سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم غلط لوگوں سے الجھے ہو۔ آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم بے بسی کے عالم میں اپنا سر پیٹتے کسی شاہراہ پر تماشا بنے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس کے لہجے میں تمسخر کے ساتھ بلا کا اعتماد جھلک رہا تھا۔ یہ انگوٹھی استعمال کرنے والے اس بات کے پابند ہیں کہ ہر 2 گھنٹے بعد مانیٹرنگ یونٹ کو اپنی سلامتی کی اطلاع دیتے رہیں۔ مجھے آخری رپورٹ دیے 3 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، وہ لوگ حرکت میں آ چکے ہوں گے اور اب کسی بھی لمحے تم ناقابل بیان مشکلات سے 2-4 ہو سکتے ہو۔ انگوٹھی اتار لو اس کی انگلی سے، میں نے سلطان شاہ کو حکم دیا، اور وہ کسی وحشی سانڈ کی طرح طفیل پر ٹوٹ پڑا۔ اپنی ہرزہ سرائی سے تم نے خود ہی مصیبت مول لی ہے۔ میں اسے سلطان شاہ کے خلاف مدافعانہ مقابلے میں مصروف دیکھتے ہوئے بولا، اب انہیں یہ انگوٹھی کسی خارش زدہ کتے کے گلے میں ہی جھولتی ہوئی ملے گی۔ اس وقت سلطان شاہ نے اپنے وحشیانہ حربوں سے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا بایاں ہاتھ کسی طرح سلطان شاہ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ انگلی توڑ دوں یا کاٹ دو؟ انگوٹھی بہت ضروری ہے، میں نے ہانک لگائی، اور اس بار کوٹھڑی کی محدود فضا طفیل کی دردناک چیخ سے گونج اٹھی۔ سلطان شاہ نے بجلی کسی صورت کے ساتھ اس کا بایاں ہاتھ گرفت میں لیا تھا اور 1-2 جھٹکوں میں کامیابی حاصل کر کے اس سے الگ ہٹ آیا تھا۔ شاید اس نے انگلی کی ہڈی توڑ کر کھال کے چیتھڑے اڑا دیے تھے، کیونکہ وہ بدی اور خون آلود انگلی فرش پر پڑی کسی کیڑے کی طرح تڑپ رہی تھی، اور انگوٹھی سلطان شاہ کی تحویل میں آ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے سلطان خانہ؟ اچانک باہر سے سلطان شاہ کے دوستوں میں سے کسی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ذرا ورزش ہو رہی ہے، سلطان شاہ نے بلند خوش دلانہ آواز میں کہا۔ ضرورت ہو تو میں بھی آؤں تمہارا ہاتھ بٹانے؟ باہر سے پیشکش کی گئی، جسے سلطان شاہ نے خوبصورتی سے ٹال دیا۔ میں نے بڑھ کر طفیل کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی کھوپڑی پر پستول کے دستے سے ضرب لگائی، اور وہ کراہتا ہوا تیورا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ انگوٹھی کو پوری قوت سے کسی طرف اچھال دو، میں نے کہا، اور سلطان شاہ نے کوٹھری سے باہر کھلے صحن میں نکل کر میری ہدایت کو فوراً ہی عملی جامہ پہنا دیا۔ میں طفیل کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی خاصی گہری ہے، یوں ہی پڑا رہنے دو، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اسے لے جائیں گے۔ سلطان شاہ کی واپسی پر میں نے مشورے کے طور پر کہا، اسے کہاں لادے پھرو گے؟ مار کر قصہ ہی ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ نہ لادے پھریں گے نہ ماریں گے، میں نے کہا۔ میں اب ان کے لیے دشواریاں کھڑی کرنا چاہتا ہوں۔ واپس چل کر ہم اپنی کرولا چھوڑ کر طفیل کی گاڑی سے آئیں گے اور اسے اسی گاڑی میں ڈال کر کہیں چھوڑ دیں گے۔ ہماری نشاندہی پر پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ گمنام فون پر میں بتاؤں گا کہ طفیل ڈیوڈ کا ساتھی ہے۔ دوسری طرف ہم کسٹم انٹیلیجنس والوں کو پیٹرول کی دوہری ٹینکی کے ذریعے سے آگاہ کر دیں گے۔ یوں ڈیوڈ ہیروین کے اسمگلر کے طور پر، طفیل ڈیوڈ کے ساتھی کے طور پر، اور لائٹز کاٹیج طفیل کی اقامت گاہ کے طور پر پولیس کی نگاہوں میں آ جائے گا۔ سب کچھ ہوگا، لیکن تمہاری بڑی ماں کا سراغ تو پھر
پھر بھی نہیں مل سکے گا، وہ مایوسانہ لہجے میں بولا۔ آخر ہم اس سے کیوں نہیں اگلوا سکتے؟ تشدد کے سامنے تو بڑے بڑے قدموں میں گر جاتے ہیں، ضرور آ جاتے ہیں، میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے طفیل کی باتوں پر غور نہیں کیا، اس نے ہر معمولی بات آسانی سے اگل دی لیکن اہم موضوعات پر خاموش رہا۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے تمام سوالوں کے جواب دینے کے بعد ایک طرف وہ ہمارے لیے نکارا ہو جائے گا اور دوسری طرف اس کے بڑے اس کے لہو کے پیاسے ہو جائیں گے۔ وہ مر جائے گا لیکن بڑی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتائے گا۔ ان کی طرف سے تو اب میں مایوس ہی ہو گیا ہوں۔ یہ بہت شفاق اور سنگ دل لوگ ہیں۔ جب محض خطرے کے امکان کی بنا پر تصویر کو قتل کر سکتے ہیں تو بڑی ماں جیسی ضعیف اور نکارہ عورت کو انہوں نے کیوں زندہ رکھا ہوگا؟ انہیں لائٹس کاٹیج سے نکال کر کہیں چھڑواتے تو یہ خطرہ تھا کہ تصویر کی طویل غیر حاضری پر بے چین ہو کر وہ پرانی کہانیاں چھیڑ دیتی اور یوں لائٹس کاٹیج کا نام بدنام ہو جاتا، جو انہیں کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے طفیل کے بارے میں ساری ہی باغ دوڑ رائے گاں گئی ہو۔ وہ میرے ہمراہ کوٹھری سے باہر نکلتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں بولا، اس کے فائدے ایک آدھ روز میں تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ کیوں بول رہے ہو کہ اب شوگر کوئن کا ٹھکانہ ہماری نظروں میں آ چکا ہے؟ پھر زخمی حالت میں طفیل کی گرفتاری بھی خاصے گل کھلائے گی۔ طفیل کو بے ہوشی کے عالم میں اس کی کار میں اولڈ یونیورسٹی کیمپس گراؤنڈ کے قریب چھوڑ کر ہم کچھ دور پیدل چلے، پھر لٹن روڈ کے نکڑ سے ٹیکسی حاصل کر کے ہوٹل واپس آ گئے۔ پبلک بوتھ سے میں نے سب سے پہلے پولیس ہیڈ کوارٹر فون کیا تھا۔ سلسلہ ملنے پر دوسری جانب سے ایک میکان کی سی آواز سنائی دی تھی، السلام علیکم، پولیس ہیڈ کوارٹر ایمرجنسی سینٹر۔ اولڈ کیمپس گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ تاریکی میں ایک کار کھڑی ہوئی ہے جس میں ہیروئن کا ایک بدنام سمگلر زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے مطلع کیا۔ نام کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس کا نام طفیل ہے اور وہ بظاہر لائٹس کاٹیج میں سیکیورٹی آفیسر بن کر رہ رہا ہے۔ اوئے، اس کا نہیں، تمہارا نام پوچھ رہا ہوں۔ اسے تو ہم دیکھ ہی لیں گے۔ ریسیور پر گراہٹ ابری، بس اسی کو دیکھ لینا، میں کسی گواہی شہادت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ طفیل کا ایک غیر ملکی ساتھی کسٹم انٹیلیجنس کی قید میں ہے۔ ڈیوڈ نامی اس گورے کو بھی ہیروئن رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ اس نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن میں اپنی بات پوری کر چکا تھا، لہذا میں نے فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ سلطان شاہ اوپر کمرے میں جا چکا تھا۔ میں نے ڈیوڈ کے سلسلے میں ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورق گردانی شروع کی تو مجھے شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ اس محکمے کا بھی ایک کل وقتی دفتر ہونا چاہیے جسے فرد شناس شہری بر وقت اپنی معلومات میں حصے دار بنا سکیں۔ اور اسی الجھن میں مجھے ایئرپورٹ کا خیال آ گیا، جہاں باہر سے آنے والے مسافروں اور ساز و سامان کی پڑتال کے لیے ہر وقت ہی کسٹم کے مختلف شعبوں کے لوگ موجود رہتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر کسٹم کے ایک افسر سے فون پر بات ہوئی تو پتا چلا کہ اس کا تعلق پریونٹو کے شعبے سے تھا اور اسے شہر میں رونما ہونے والے کسی واقعے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے استفسار پر اس نے مجھے ایک افسر کے گھر کا فون نمبر دیا جہاں ناگوار لہجے میں میرا فون وصول کیا گیا، لیکن جب میں نے کام کی بات چھیڑی تو بات کرنے والے کے لب و لہجے میں دلچسپی عود کر آئی۔ ڈیوڈ کی کار میں ایندھن کی ٹینکی کی دوہری ساخت کا انکشاف سنتے ہی اس کی تحیر امیز آواز ابری تھی۔ اس سے پتا چلا کہ ڈیوڈ کو شبے کی بنا پر 36 گھنٹوں تک حراست میں رکھنے کے بعد چند گھنٹے قبل ہی رہا کر دیا گیا تھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ رہائی سے قبل محکمے نے اس کے سفر اور قیام کی تمام تر تفصیلات جمع کر لی تھیں، جس کی بنا پر اس کی دوبارہ گرفتاری دشوار نہ ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ جعلی دستاویزات پر سفر کر رہا ہے، میں نے کہا۔ اس کے تمام کاغذات درست پائے گئے تھے۔ یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اس کا نام ڈیوڈ نہیں ہے۔ کچھ عرصے قبل وہ اپنے ملک کے سفارت خانے میں متعین تھا۔ ہیروئن کے سودے میں پرکشش نفع کے لالچ نے اسے نام بدل کر یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ معلومات فراہم کرنے کا شکریہ، خوش اخلاقی کے ساتھ کہا گیا اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پولیس کے برعکس کسٹم والوں کا طریقہ
طریقہ کار خاصا مختلف تھا۔ شاید وہ اطلاعات فراہم کرنے والے گمنام ذرائع سے اچھی طرح روشناس تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے میری شناخت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اوپر پہنچا تو سلطان شاہ نے دروازہ کھولتے ہی کچھ کہنا چاہا، پھر منہ بند کر لیا۔ بولو کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنا کام کر آیا ہوں اور تمہاری ہر قسم کی باز پرس کے لیے تیار ہوں۔ وہ انگوٹھی کا کیا چکر تھا؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ جو کچھ تھا تم نے سن ہی لیا تھا، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ اس نے قدرے جلاہٹ کے ساتھ کہا۔ سب کچھ ممکن ہے، یہ نہ بھولو کہ ہم خلائی دور میں رہ رہے ہیں۔ زمین پر بیٹھا ہوا انسان چاند اور مریخ کی سطح کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ لوگ جدید ذرائع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا فراڈ تھا۔ تم بھی کبھی تنظیم کے لیے بہت اہم تھے، لیکن تمہارے لیے کبھی ایسی کوئی تجویز پیش نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سلسلہ چند اہم ترین لوگوں کے لیے مخصوص رہا ہو۔ طفیل ہیڈ کوارٹر کا ایک اہم فرد تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ مانیٹرنگ کی سہولت بھی صرف لاہور ہی میں فراہم کی گئی ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو ہمیں آخر تک اس کی بھنک نہ لگنے دیتا، اور اس کے حامی بے خبری میں ہم پر آ پڑتے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس نے انگوٹھی کے بارے میں زبان کھول کر اپنی شامت کو دعوت دی تھی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر قید میں ہونے کے باوجود اس کے بہی خواہ اس کی خبر گیری کر رہے تھے تو اسے خاموشی کے ساتھ ان کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ انگوٹھی کے بارے میں جھوٹ ہی بول رہا تھا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ہم نے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ فیصلہ اور انجام مختلف باتیں ہیں۔ وہ خفت امیز انداز میں ہنس پڑا۔ میں تو اس کی زبان سے انگوٹھی کے خواص سن کر بوکھلا گیا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں نے طفیل پر اپنی پوری طاقت صرف کر دی، ورنہ وہ آسانی کے ساتھ قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ اب یہ سوچو کہ شوگر کوئن کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ طفیل اور ڈیوڈ تو اب کسی طرح قانون کے بے رحم چنگل سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے بارے میں سوچ کر ہم بلا وجہ اپنا ذہن تھکائیں گے۔ شوگر کوئن، اس نے پرخیال انداز میں دہرایا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی لڑکی ہوگی جو تم سے مل چکی تھی؟ صرف آواز پر شبہ ہوا تھا، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ ٹرانسمیٹر پر آواز ویسے بھی بگڑ جاتی ہے، دھوکے کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہاری دانست میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ وہی ہے تو تم اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر کہیں بھی اس سے یوں ٹکرا سکتے ہو جیسے اتفاقاً مل گئے ہو۔ ایسی صورت میں اس کا رد عمل فوری اور شدید نہیں ہوگا۔ اور اسی موضوع پر باتیں کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں دیر سے بیدار ہوا۔ سلطان شاہ اس وقت بھی لمبی تانے سو رہا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب پڑے ہوئے اردو اور انگریزی اخبار اٹھائے تو اردو اخبار کے پہلے صفحے پر ہی سنسنی خیز خبریں مایہ سرخیوں میں چنگاڑ رہی تھیں۔ کنال بینک روڈ سے ایک سفید فام کی بے نام و نشان لاش کی برآمدگی کو بہت ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ رات گئے تک پولیس اس کی شناخت کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ قومیت کے بارے میں صرف اندازے ہی اندازے تھے، کیونکہ مرنے والے کی تحویل سے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی تھی جو کارروائی میں مددگار ثابت ہوتی۔ کنال بینک روڈ کی اہمیت کے حوالے سے یہ سوال بھی اٹھائے گئے تھے کہ وہ وہاں کس مقصد کے تحت گیا تھا۔ وہ کسی محب وطن شخص کے عتاب کا نشانہ بنا تھا یا کسی حریف کی زاد میں آیا تھا؟ ڈیوڈ کسٹم انٹیلیجنس کی تحویل سے رہائی کے صرف 4 گھنٹے بعد کراچی جانے والی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی کار کے فیول ٹینک سے 4 کلو اعلیٰ درجے کی ہیروئن برآمد کی گئی تھی۔ متعلقہ سفارت خانے سے فوری رجوع کر کے یہ تصدیق بھی کر لی گئی تھی کہ پکڑا جانے والا 11 ماہ پہلے تک اسلام آباد میں اپنے ملک کے سفارت خانے میں کام کر رہا تھا، اور اس بار نام اور حلیے کی چند تبدیلیوں کے ساتھ ہیروئن لے جانے کی نیت سے آیا تھا، لیکن پکڑا گیا۔ پہلی بار کسٹم والوں کے ہاتھوں گرفتاری اور پھر باز پرس کے دوران اس نے لاہور میں اپنے کسی شناسہ سے رجوع کرنے کی اجازت چاہی تھی، جو دینے سے انکار کر دیا گیا۔ لیکن پھر پولیس حکام نے اولڈ کیمپس کے قریب ایک گاڑی سے ایک مقامی آدمی کو شدید زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں گرفتار کیا تھا، جو امکانی طور پر ڈیوڈ کا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی ٹوٹی ہوئی کار کے پائیدان پر
پڑی ہوئی تھی، ڈیوڈ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب وہ مقامی قیدی ہوش میں آیا تو اس نے بالکل چپ سادھ لی۔ خاصی کوششوں کے باوجود پولیس کا تفتیشی عملہ اس کا نام تک نہ اگلوا سکا تھا۔ پھر اس کی ابتر حالت کے پیش نظر باز پرس ملتوی کر کے اسے لاک اپ میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں اس نے حفاظتی عملے کی موجودگی میں اپنے پاس چھپا ہوا کوئی زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ لائٹز کاٹیج میں رعب اور دبدبے کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے طفیل کا وہ انجام عبرت ناک تھا۔ اس نے تنظیم کے رازوں کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنے خون بہائے تھے، لیکن حالات نے اسے ایک ایسے دائرے میں دھکیل دیا کہ وہ اپنا بھی خون بہانے پر تل گیا۔ میری دانست میں وہ بڑی ماں کے لہو کی پکار تھی جو طفیل کی موت پر منتج ہوئی تھی۔ طفیل کو اپنے فلسفے کے تحت موت کے بعد کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ لائٹز کاٹیج والے اپنے مردوں کی سرپرستی کے قائل نہیں ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو باہر بدنامی کی حالت میں مرتے ہوں۔ اس اعتبار سے تصویر کی طرح طفیل کو بھی پس مرگ پہچاننے سے انکار کر دیا جاتا اور اس کی لاش لاوارث قرار دے کر دفن کر دی جاتی۔ اس پورے معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ طفیل کی کار کے ڈیش بورڈ سے اس کا ڈرائیونگ لائسنس برآمد ہوا تھا، جس پر اس کا لائٹز کاٹیج کا پتہ درج تھا، اور آخری صفحے پر اسی حوالے سے 2 مختصر سطریں شائع ہوئی تھیں کہ آخری خبریں موصول ہونے تک لائٹز کاٹیج والوں نے طفیل سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس بار لاہور سے آنے کے بعد میرے دل میں طفیل کی طرف سے اس قدر نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ عملاً میں اسے A2 کو فراموش کر کے اسی کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا اور اب شوگر کوئن کی باری تھی۔ اسی اثناء میں سلطان شاہ بھی نیند سے بیدار ہو گیا اور بستر چھوڑتے ہی میرے ساتھ اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ لائٹز کاٹیج والے اس بار بھی اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے خبریں دیکھنے کے بعد تبصرہ کیا۔ کوشش تو ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، اب نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیوں نہ ٹرانسمیٹر پر کچھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، اس نے رائے پیش کی، جسے میں نے فوراً قبول کر لیا۔ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ ہی گئے ہیں تو اب کھل کر بات کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپریٹس آن کر دیا۔ ریڈیائی شور جب اعتدال پر آیا تو میں نے بٹن دبا کر پیغام نشر کرنا شروع کر دیا۔ ڈینی کالنگ لائٹز کاٹیج اوور۔ میں وقفے سے کوشش کرتا رہا، لیکن دوسری طرف بالکل سکوت چھایا رہا۔ طفیل کے بعد وہاں کون رہا ہوگا جو تمہاری کال کا جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کر سکے؟ سلطان شاہ نے میری مسلسل ناکامی پر دھیمی آواز میں کہا، جواب کے لیے تمہیں شاید کسی نہ کسی کو مخاطب کرنا ہی ہوگا۔ ڈینی کالنگ لائٹز کاٹیج، جو بھی میری آواز سن رہا ہو جواب دے، اوور۔ کیا چاہتے ہو؟ اوور۔ چند ثانیوں کے بعد ریسیور پر ایک باری مردانہ آواز سنائی دی، طفیل، ڈیوڈ اور اولڈ ڈارلنگ کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ مجھے ہر قیمت پر تصویر کی ماں کا فراغ درکار ہے، ورنہ آج کا سورج غروب ہونے تک لائٹز کاٹیج اور اس کے مکینوں پر مزید مصائب نازل ہوں گے۔ اوور۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہو۔ ہم لوگوں کا لائٹز کاٹیج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی تصویر یا اس کی ماں کو جانتے ہیں۔ اوور۔ شاید تم طفیل کے وجود سے بھی انکار کرو گے۔ اوور۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، تم خود ہی سمجھدار ہو۔ دوسری طرف سے ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا، ایسی صورت میں ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ کون زندہ رہا اور کون مارا گیا؟ میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو تمہارے سوالات کے جواب دے سکے۔ اوور۔ یہی بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے لیے زندہ رہنا عذاب بن جائے گا۔ اوور۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، دھمکیوں سے تم ہمیں معروب نہیں کر سکو گے۔ دوسری طرف سے بدستور پرسکون لہجے میں کہا گیا، ہمارے بھی ہاتھ بہت دراز ہیں، بدقسمتی بس اتنی ہے کہ ہمارا ایک اپریٹس تمہاری تحویل میں چلا گیا ہے، اور اب میں نے پورا پیغام سنے بغیر فوراً ہی اپریٹس آف کر کے چادر کے نیچے ڈال دیا، کیونکہ دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیرت سے میری طرف نگراں تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سرسراتی ہوئی تشویش زدہ آواز میں کہا۔ پتہ نہیں، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دوبارہ دستک سنائی دی۔ شاید باہر والا جواب نہ ملنے پر مضطرب ہو رہا تھا، کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ میں دروازے
दरवाजा खोलता हूँ, तुम होशियार रहना। ये कह कर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो एक अजनबी चेहरा हाथ में कुछ कागजात थामे खड़ा था। बेवक्त तकलीफ देने पर माजरत ख्वाह हूँ, इसने रस्मी लहजे में कहा। मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आपको मेरे साथ नीचे दफ्तर तक चलना होगा। मगर क्यों? मैंने एहतजाज अमेज लहजे में कहा। अभी तो मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया। मेरे शाब ख्वाबी के लिबास की हालत आप देख ही रहे हैं। मैं ऐसी हालत में कमरे से हरगिज नहीं निकल सकता। आप लिबास तब्दील कर लें, मजबूरी ना होती तो मैं हरगिज जहमत न देता। मेरे दफ्तर में इस वक्त कुछ सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद हैं, मैं इन्हें बमुश्किल दफ्तर में रोक सका हूं, वरना वो खुद ऊपर आने पर मुसर थे। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से होटल में कोई तमाशा खड़ा हो जाए। इसके लहजे में माजरत के साथ गुस्से की भी हल्की सी झलक नमूदार हो गई थी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैनेजर ने मजीद कुछ कहा, लेकिन वो मेरे पल्ले न पड़ सका, क्योंकि इस वक्त आर्जी तौर पर मेरा जहन माऊफ होकर रह गया था। शायद सुल्तान शाह ने होटल मैनेजर के कहे हुए अल्फाज सुन लिए थे, क्योंकि वो फौरन ही मेरे पीछे आ पहुंचा था और मुझे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने की फिक्र में था। मैंने पलट कर देखा और परेशान हो गया। सुल्तान शाह ने दाहिने हाथ में दबा हुआ पिस्तौल अपनी पुश्त की तरफ छुपाया हुआ था और इसके तेवर बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। तुम अंदर जाओ, मैंने सुल्तान शाह को गुस्सीली नजरों से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। मैं बात कर रहा हूँ। ओह, आप लोग बिला वजह इश्तियाल का शिकार हो रहे हैं। मैनेजर मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदलते हुए फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला। पुलिस अफसरान की ये कार्रवाई सिर्फ आप ही के लिए नहीं है। वो होटल में मुकीम हर उस शख्स से बिलमुशाफा मुलाकात पर मुसर हैं जिसके मुकम्मल कवायद हमारे रजिस्टर में मौजूद नहीं है। तो ये आपके अमले का कसूर है। इसकी सजा यहाँ क्याम करने वालों को क्यों दी जा रही है? क्या सिर्फ इसीलिए इन्होंने ठहरने के लिए इस होटल का इंतखाब किया है? मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। ओह, वो बाएं हथेली से इस्तरारी तौर पर अपनी पेशानी रगड़ते हुए बोला। मैं कहता हूँ कि इस मामूली सी बात पर आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हमारे रजिस्टर में मुसाफिरों की शिनाख्त, सफर के मकासद और मंजिल के बारे में कई कालम होते हैं और हमारा अमला महज खुश खल्की के इजहार में आने वालों से वो सवालात दरियाफ्त नहीं करता कि कहीं आने वाले ऐसी जिरा को अपनी तौहीन न समझ बैठे। मुसाफिरों की बखैरो आफियत वापसी के बाद वो कालम अपने तौर पर पुर कर लिए जाते हैं। ये कमो बेश हर छोटे और बड़े होटल का असूल है। अब ये इत्तेफाक है कि इस बार पुलिस आ पहुंची है। हमारे रजिस्टर में जिस नाम के आगे इंदराजात के खाने खाली हैं, इन सब को बारी बारी मेरे दफ्तर में तलब किया जा रहा है। कमो बेश मेरे सारे ही मेहमान इस नापसंदीदा मश्क से गुजरेंगे और इन्होंने बताया है कि ये तफ्तीश शहर के तमाम होटलों में हो रही है। क्यों हो रही है? इस सवाल का दरियाफ्त करना मेरे लिए दुश्वार है। हमसे हर वक्त छोटी मोटी फरूगुज़ाश्तें होती रहती हैं। वो जब चाहें हमें अंदर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वजाहत के बाद आपको मेरे साथ चलने पर कोई एतराज न होगा। इसने कॉरिडोर में खड़े रहकर जिस आजिज़ाना लहजे में वो सारी तकरीर की थी, इस पर मेरा दिल पसीज गया और ज़हन से बेशतर अंदेशे साफ हो गए और मैं खंदा पेशानी के साथ इससे तामन पर आमादा हो गया। अब अंदर तशरीफ ले आए, मैं बस 5 मिनट लूंगा, मैंने इसे रास्ता देते हुए कहा। अब तैयार हो, मैं 215 वालों को कह आऊं, हो सकता है कि वो भी कुछ वक्त लें। इसने खुश खल्की के मुजाहरे में दांत निकालते हुए कहा। मैं तो समझ में नहीं आता कि इन शदीद कानूनी पाबंदियों के बावजूद शहरों में जा बजा होटल क्यों बन रहे हैं। मुसाफिरों के साथ तो जो होता है सो होता है, लेकिन हमारे बारे में तो हर बार यही रवैया होता है जैसे हम बदनाम जुराइम पेशा अफराद के पुश्त पनाह हो। वो चला गया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तुम भी जल्दी से लिबास तब्दील कर लो, मैंने सुल्तान शाह से कहा। मेरी और मैनेजर की रवानगी के बाद कमरे में से निकलना अगर हालात खराब हों तो तुम्हें दखल अंदाजी की खुली इजाजत होगी। अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे फटकार कर अंदर लौटा दिया, वरना मैं तो पुलिस का नाम सुनते ही मैनेजर को गिरेबान पकड़कर अंदर घसीटने का फैसला कर चुका था। इसने अहमकाना अंदाज में हंसते हुए कहा। मैं समझा था कि ये हमारे लिए कोई खास फंदा तैयार किया गया है। मुझे हैरत है, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। हमारे यहाँ सुरग फीते की लानत इस कदर मुस्तहकम है कि मैं अब तक यकीन नहीं कर सकता कि पिछली
رات رونما ہونے والی وارداتوں یا کسی مخبری کی بنا پر پولیس آج صبح سویرے حرکت میں آ چکی ہے۔ صبح سویرے نہ کہو، اس نے لباس تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت 10 بج چکے ہیں۔ چند منٹ بعد میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو مینیجر بیچارہ کسی یتیم خانے کے منشی کی طرح دست بستہ راہداری میں ہمارے ظہور کا منتظر تھا۔ آپ کے ساتھی مجھے تنہا کمرے سے نکلتے دیکھ کر مینیجر نے مسمی آواز میں پوچھا، میرا خیال ہے کہ میں ساری جواب دہی کر لوں گا۔ میں نے خوش خلقی کے ساتھ کہا، ضرورت محسوس ہوئی تو اسے بھی نیچے بلایا جائے گا۔ مینیجر سر ہلا کر میرے ساتھ ہو لیا۔ میں نے طویل راہداری عبور کر کے سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کون اکھیوں سے دیکھا تو سلطان شاہ کمرے سے باہر آ چکا تھا اور ہمارے پیچھے بڑا چلا آ رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر میں مینیجر کے پیچھے آگے بڑھتا رہا اور جب اس نے اپنے دفتر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں چند قدم آگے بڑھا تو بے اختیار میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی۔ میرے سامنے توقیر کے نام سے کراچی میں میرا مہمان ہونے والا پولیس کی وردی میں موجود تھا اور اس کی شناسا نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں، جن میں قدرے تحیر کے ساتھ تحقیر کے آثار موجود تھے۔ میرے لیے وہ صورتحال ناقابل فہم تھی، لیکن شاید میرے پیچھے آنے والے سلطان شاہ نے صورتحال کی نزاکت بانپ لی تھی۔ میرے عقب سے ایک بے آواز فائر ہوا جو بے سود ثابت ہوا۔ پھر اسی کے بعد توقیر کا نام اختیار کرنے والے نے اچانک نکاسی کے راستے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ہوٹل کا مینیجر ایک دیوار سے ٹکا اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے میلوں دور سے دوڑتا ہوا وہاں تک آیا ہو۔ میں نے اس جعلی پولیس آفیسر کی طرف چھلانگ لگا دی جو کراچی میں توقیر کے نام سے میرا مہمان ہوا تھا، لیکن اس وقت ایک پولیس آفیسر کی یونیفارم میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا، کیونکہ ایک چھلاوے کی طرح مجھے جل دیتا ہوا ہوٹل کی راہداری سے گزر کر باہر کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہوٹل کے مینیجر کی کانپتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی گونج سمائی ہوئی تھی۔ A2 پولیس کی وردی پہنے شہر میں دندناتا پھر رہا تھا اور اب میرے سامنے سے کسی چھلاوے کی طرح نکل بھاگا تھا۔ میرے پیروں میں گویا پر لگ گئے۔ میں برق رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا مینیجر کے کمرے سے نکل کر ہوٹل کی راہداری سے ہوتا ہوا نکاسی کے راستے کی طرف پہنچا۔ راستے میں ہوٹل کے کئی ویٹر ہراس اور سراسیمگی کے عالم میں کھڑے نظر آئے۔ یہی کیفیت دربان کی تھی۔ وہ ہکا بکا کھڑا باہر کی سمت میں گورے جا رہا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ میں نے دربان کو تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ دربان نے پھٹی پھٹی تحیر امیز نگاہوں سے مجھے یوں گورا جیسے میں نے کسی اجنبی سیارے کی زبان میں وہ سوال کیا ہو۔ شاید اس کا اس قدر حیران و پریشان ہونا فطری بھی تھا، کیونکہ اس نے چند لمحوں قبل ایک باوردی اعلیٰ پولیس افسر کو کسی ادنا مجرم کی طرح فرار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بیچارہ سمجھ ہی نہ سکا ہوگا کہ اس واقعہ کا سبب کیا ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت میں خود بھی دربان کی پریشانی کا احساس نہ کر سکا۔ مجھ پر عجیب سی اضطراری کیفیت طاری تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا حریف یوں آسانی کے ساتھ فرار ہو سکے۔ جلدی بکو، وہ مردود کدھر گیا ہے؟ میں نے دونوں مٹھیوں میں اس کا گرے بند دبوچ کر اس کے قدم زمین سے چند انچ اوپر اٹھا دیے اور وہ جیسے سکتے سے ہوش میں آ گیا۔ ادھر گیا ہے، اس نے پارکنگ لاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اچانک اس کا گرے بند چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اسے لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرتے ہوئے دیکھا اور برآمدے سے نیچے دوڑ لگا دی۔ میں دیوانہ وار آگے دوڑا تھا کہ اچانک ایک سیاہ سیڈان کار کچے راستے پر تیزی سے اچھلتی ہوئی پارکنگ لاٹ سے برآمد ہوئی اور مجھے ونڈ شیلڈ سے اسٹیئرنگ کے عقب میں وہی بدماش A2 بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس سے بیشتر کہ اس کے بارے میں کچھ سوچنے کی نوبت آتی، وردی پوش A2 نے اسٹیئرنگ کاٹا اور سیاہ کار کسی درندے کی طرح گراتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کچا راستہ بالکل ہموار تھا، کہیں کوئی ایسی اونچی جگہ نہیں تھی جہاں چڑھ کر میں خود کو اس مشینی حملے سے محفوظ رکھ سکتا۔ واپس برآمدے تک پہنچنے سے
پہلے ہی وہ پیچھے سے مجھے رونتا ہوا گزر جاتا۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا اور میں ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے کسی سحرزدہ معمول کی طرح اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ دماغ ایک دم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اچانک ایک بے آواز فائر ہوا اور سیاہ سیڈان کی ونڈ شیلڈ چور چور ہو گئی، لیکن گولی کے گزرنے کے مقام پر پیدا ہونے والے سوراخ کے علاوہ باقی تمام ٹکڑے اپنی جگہ قائم رہے، جن کے آر پار دیکھنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس صورتحال نے کار ڈرائیو کرنے والے کو بوکھلا دیا اور سیڈان ایک تیز جھٹکے کے ساتھ مجھ سے چند فٹ دور رک گئی۔ میری کھوپڑی پر جمتی ہوئی برف یک لخت پگھلنے لگی۔ اپنے کمرے سے میں تنہا ہی نیچے نہیں آیا تھا، بلکہ سلطان شاہ بھی اپنے اسلحہ سمیت میرے پیچھے آیا تھا، اور جب میں نے مینیجر کے کمرے میں 3 باوردی پولیس افسران میں A2 کو شناخت کیا تو اپنے رد عمل میں حیرت کے اظہار سے آگے بڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ سلطان شاہ نے صورتحال کی نزاکت بانپ کر میرے عقب سے A2 پر فائر جونک مارا تھا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا نشانہ بتا گیا اور A2 کو وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ سلطان شاہ اس کے تعاقب میں مجھے تنہا چھوڑ دیتا؟ یقیناً وہ میرے پیچھے موجود تھا اور اسی نے بروقت گولی چلا کر A2 کے لیے اس گاڑی میں فرار ہونا ناممکن بنا دیا تھا۔ وہی نہیں، عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھ ہوٹل کا مینیجر اور اس کا عملہ بھی موجود ہوتا۔ الجھن کی بات بس اتنی تھی کہ میں نے اعلیٰ پولیس افسران کی وردیوں میں A2 کے علاوہ مزید 2 افراد کو وہاں دیکھا تھا اور وہ یقینی طور پر A2 کے ساتھی ہی تھے۔ اس بگدڑ میں انہیں یقینی طور پر فرار کا موقع مل گیا تھا، ورنہ وہ سلطان شاہ وغیرہ کو یوں کھلی چھٹی نہ دیتے۔ ان دونوں کو پورا یقین رہا ہوگا کہ A2 کو روکنا ناممکن ہوگا، پھر وہ کیوں وہاں رک کر کسی چوہے دان میں پھنسنے کا انتظار کریں؟ میرے ذہن نے کسی برق رفتار کمپیوٹر کی طرح آنن فانن میں وہ سارا تجزیہ کر لیا اور میں نے وقت ضائع کیے بغیر سیاہ سیڈان کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے پر پوری پوزیشن لینا چاہی تھی تاکہ A2 کو نیچے اترتے ہی گردن سے دبوچ لوں، لیکن میرے وہاں پہنچنے پر بھی دروازے میں جنبش نہ ہوئی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے جھک کر کھڑکی کے شیشے میں سے جھانکا تو A2 اجلت میں دوسری سمت کے دروازے سے نیچے اتر چکا تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک پھر ایک فائر ہوا اور اس بار کار کی دوسری سمت سے ایک بے ساختہ چیخ ابھری تھی۔ شاید اس بار سلطان شاہ کا نشانہ کارگر رہا تھا۔ میں نے دوڑ کر کار کی دوسری سمت میں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن میں ڈکی تک ہی پہنچا تھا کہ کار کے سامنے ایک شدید دھماکہ ہوا اور فضا میں کثیف دھوئیں کی چادر پھیل گئی۔ وہ بدماش ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا اور اپنے فرار کی راہ مسدود پا کر اس نے دھوئیں کے بم استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دھوئیں کی چادر کے پار سلطان شاہ ہوٹل کے عملے سمیت موجود تھا۔ ان لوگوں کے لیے اس کثیف دھوئیں سے گزرنا ناممکن تھا، کیونکہ دھوئیں کی زد میں آتے ہی تنفس کا نظام ناکارہ ہو جاتا اور ایسی حماقت کرنے والا دم گھٹنے کے سبب آنن فانن میں بے ہوش ہو جاتا۔ دھوئیں کے دوسری جانب A2 کار کی آڑ میں زمین پر پڑا دوسرے دستی بم کو داہنی ہتھیلی پر تول رہا تھا اور میں اس کے عقب میں موجود تھا۔ میرے لیے وہ مرحلہ فیصلہ کن تھا۔ میں کسی چیتے کی سی مکاری کے ساتھ بے آواز قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس اثناء میں A2 نے دوسرا بم بھی سامنے اچھال دیا۔ دھماکے سے زمین لرز اٹھی اور سیاہ دھوئیں کی چادر کے اس پار دیکھنا ناممکن ہو کر رہ گیا۔ فضا میں پھیلے ہوئے دھوئیں کے اثرات سے A2 کھانس رہا تھا، مگر میں حلق سینے اور آنکھوں میں شدید جلن کے باوجود کوئی آواز پیدا کیے بغیر عین اس وقت A2 پر ٹوٹ پڑا جب وہ ایک تھیلا سمیٹ کر زمین سے اٹھ رہا تھا۔ میرے ناگہانی حملے کے باعث لہجہ بھر کے لیے وہ میرے نیچے دب کر رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے میں اس نے اپنے گھٹنوں پر زور دے کر مجھے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی پشت پر سے دور اچھال دیا۔ A2 جس کا نام میرے لیے برسوں سے ایک اسیب بنا ہوا تھا، اس وقت میرے ساتھ دو بدو مقابلے میں مصروف تھا اور میری دسترس میں تھا۔
میں زمین سے لگتے ہی پھرتی کے ساتھ اٹھا اور دوبارہ اس پر جا پڑا۔ میں نے عقب سے اس کے دونوں شانوں کو گرفت میں لے کر اپنے پورے وجود کو فضا میں اچھال کر وحشیانہ قوت کے ساتھ اس کے سر کے پچھلے حصے پر ٹکر رسید کی۔ وہ ٹکر کھاتے ہی گرا کر نیچے جھکتا چلا گیا اور میں توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر سے اڑتا ہوا آگے جا گرا۔ اس وقت وہ چاہتا تو بآسانی مجھے گہری زک پہنچا سکتا تھا، لیکن اسے صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ دھوئیں کے بم پھینک کر اس نے ایک راستہ مسدود کر دیا تھا، لیکن ہوٹل کے عملے کی مدد سے لوگ دوسری طرف سے اسے گھیر سکتے تھے۔ یوں گزرتا ہوا ہر لمحہ اس کے فرار کے امکانات محدود کر رہا تھا۔ اس نے میری گردن پر پیر رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے تھیلے سے یکے بعد دیگرے 3 دستی بم نکال کر مختلف سمتوں میں اچھال دیے۔ شاید اس طرح وہ لوگوں میں ہراس پھیلا کر انہیں خود سے دور رکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جسمانی طور پر مجھ سے بہت زیادہ برتر نہ ہونے کے باوجود اس کے وجود میں کسی گینڈے کی توانائی عود کر آئی تھی۔ اس کی پنڈلی میری گرفت میں آ کر ایک جھٹکے سے نکل گئی اور میرے ہاتھ میں پتلون کے پانچے سے پھٹا ہوا ایک چیتڑا دبا رہ گیا۔ اس سے بیشتر کہ میں زمین سے اٹھتا A2 نے ایک طرف دوڑ لگا دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کثیف دھوئیں کے سیاہ بادل میں گھستا چلا گیا۔ میں ہر طرف سے دھوئیں میں گرا ہوا تھا اور سمتوں کا احساس معدوم ہو چکا تھا، مگر پھر سیاہ سیڈان پر نظر پڑی تو مجھے A2 کی حاضر دماغی کی داد دینا پڑی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بھی اس طرف بھاگا تھا جدھر پارکنگ لاٹ واقع تھی۔ دھوئیں کے بڑھتے ہوئے اثرات اس قدر اذیت ناک تھے کہ میں اس کے پیچھے دھوئیں کی چادر عبور کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور وہیں کار سے ٹک کر بری طرح کھانسنے لگا۔ اسی دوران میں مجھے احساس ہوا کہ A2 وہاں ایک خوفناک ہنگامہ برپا کرنے کے باوجود صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن میں سخت دشواری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میرے چاروں طرف زہریلے دھوئیں کا حصار قائم تھا۔ میں اس میں گرا فضا صاف ہونے کا منتظر تھا، لیکن ہوٹل کے احاطے میں ہونے والے ان ہولناک دھماکوں کے نتیجے میں کسی بھی لمحے اصل پولیس فورس وہاں پہنچ سکتی تھی۔ یہ امکان بھی تھا کہ ہوٹل کے عملے کے ہی کسی رکن نے فون پر پولیس سے مدد طلب کر لی ہو۔ ایسی صورت میں مفرور مجرموں کی تلاش کے سلسلے میں پولیس کی ساری توجہ میری اور سلطان شاہ کی ذات پر مرکوز ہو جاتی اور ہمیں بدترین حوالاتی تفتیش سے جان بچانا محال ہو جاتی۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ پولیس کی آمد سے پہلے ہم دونوں وہاں سے فرار ہو جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں اپنی ساری تکلیف بھول کر A2 کی چھوڑی ہوئی سیڈان میں سوار ہو گیا۔ کنجی اگنیشن میں موجود تھی، لیکن اگلا شیشہ ریزہ ریزہ ہو جانے کے باعث پتھر کی دیوار بن گیا تھا جس کی دوسری طرف دیکھنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنے پیر سے جوتا اتار کر اس ٹوٹے ہوئے شیشے پر چند ضربیں لگائیں اور بیشتر ٹکڑے کار کے اندر یا بانٹ پر جا گرے۔ بس چاروں طرف ربڑ میں پھنسے ہوئے ٹکڑے اٹکے رہ گئے، لیکن اب کار ڈرائیونگ کے قابل ہو چکی تھی۔ انجن سٹارٹ کرتے ہی میں نے ہیڈ لیمپس آن کیے اور ہارن بجاتے ہوئے محض اندازے کی بنا پر کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ دھوئیں کے گاڑے بادل زمین سے لگے ہوا کے رخ پر دھیمے دھیمے ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے گزرتے ہوئے ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ میں سے دھواں اندر داخل ہوا۔ میں نے سانس تو روک لیا، مگر نتنوں اور آنکھوں کی سوزش نے ان چند ثانیوں ہی میں حالت غیر کر دی۔ میں دوسری طرف نکلا تو دھوئیں کی زد سے دور مسافروں اور ہوٹل کے عملے اور تماشائیوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ ہر چہرے پر خوف و ہراس اور تشویش کے آثار دور ہی سے پڑے جا رہے تھے۔ مجھے اس حصار سے برآمد ہوتے دیکھ کر سلطان شاہ ہوٹل کے مینیجر کو بازو سے تھامے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ میں نے کار روک دی۔ مجھے حیرت تھی کہ مجمع میں سے کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اترو، گاڑی میں چلاؤں گا، قریب آ کر اس نے تحکم امیز لہجے میں کہا۔ وہ نہ بھی کہتا تو میں اس وقت مجھ پر دھوئیں کے اثرات اس حد تک غالب تھے کہ شاید میں ہوٹل سے نکلتے ہی ہر خطرہ مول لے کر ڈرائیونگ سیٹ اس کے حوالے کر دیتا۔ پیچھے بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ جلدی کرو،
ابھی وہ دور نہ گیا ہوگا۔ میرے اترتے ہی سلطان شاہ نے مینیجر کو ٹھوکا مار کر ترش لہجے میں کہا اور وہ بکھلا کر جلدی سے پچھلی سیٹ میں گھس گیا۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھا اور سلطان شاہ نے ہارن بجاتے ہوئے کار تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دی۔ مجمع کار کو راستہ دینے کے لیے کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا۔ اسے کیوں لے آئے؟ میں نے کار کے سڑک پر آتے ہی ناخوشگوار لہجے میں سلطان شاہ سے سوال کیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ پولیس کی وردیوں میں آنے والے دراصل خطرناک مجرم ہے اور ہم دونوں کو انہی کی گرفتاری کے لیے PIA ہیڈ کوارٹر سے بھیجا گیا ہے۔ نہ بتاتا تو شاید یہ لوگ مجھے ہی قابو کر لیتے۔ سلطان شاہ نے نہایت چلاکی کے ساتھ اپنی لائن مجھے سمجھا دی تھی۔ میں نے کھانس کر پہلو بدلا اور مینیجر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تینوں تمہارے پاس کیوں آئے تھے؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے جناب، مینیجر گگیاتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں بولا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وردیوں سے دھوکہ کھا جاتا۔ SSP تو بہت بڑا افسر ہوتا ہے، ہوٹل والوں کی تو ASI سے بھی روح پناہ ہوتی ہے۔ جب اور جس جرم میں چاہیں ہمیں بند کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے۔ کام کی بات کرو۔ میں نے سنبھالا لے کر اسے افسرانہ شان سے پھٹکارتے ہوئے کہا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ وہ مسافروں کو کیوں چیک کرنا چاہتے تھے؟ مجھ سے کہا گیا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق بیرون شہر سے آئے ہوئے کچھ اشتہاری مجرم شہر کے کسی ہوٹل میں رپوش ہیں۔ اس بارے میں وہ 3 ہوٹلوں کی چیکنگ کے بعد میرے پاس آئے تھے۔ ہم دونوں کو خاص طور پر بلوایا گیا تھا۔ نہیں، اس نے گڑبڑا کر کہا، رجسٹر میں جن ناموں کے سامنے اندراجات نامکمل تھے سب ہی کو بلوایا تھا۔ صرف میرے 3 غیر ملکی مہمان اس پیشی سے بچ سکے تھے کیونکہ غیر ملکیوں کے معاملے میں ہم خاصی احتیاط برتتے ہیں۔ میری دانست میں اسے اپنا دم چھلا بنائے رکھنا بے سود ہی تھا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ان کے دوسرے ٹھکانے پر چھاپا ماریں گے۔ ہمارے ساتھ تمہارا وقت برباد ہوگا۔ اس وقت تمہارا ہوٹل میں موجودگی ضروری ہے تاکہ کوئی مقامی پولیس پارٹی چاہے واردات پر پہنچے تو تم اسے حقائق سے باخبر کر سکو۔ اگر ابتدا ہی میں وقوع کا غلط پرچہ کٹ گیا تو تمہارے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ واقعی آپ نے بہت دور کا نقطہ سوچا ہے۔ اس کے چہرے سے ممنونیت کے آثار پھٹ پڑے۔ ہو سکے تو ہمارا سامان اپنی ہی تحویل میں رکھنا، ورنہ ہم مقامی تھانے سے ہی لے لیں گے۔ سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ بہت بہتر جناب، میں آپ کا خادم ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر بچھا جا رہا تھا۔ اپنے تجربے کی بنا پر شاید اسے ہم سے ایسے شریفانہ رویے کی امید نہیں تھی۔ سلطان شاہ نے ایک جگہ گاڑی روکی اور وہ یوں سلام کرتے ہوئے پھرتی سے اترا جیسے اسے ہمارا ارادہ تبدیل ہو جانے کا خوف لاحق رہا ہو۔ اب اس جنازے سے پیچھا چھڑاؤ۔ مینیجر کے واپس پہنچتے ہی پورے شہر کی پولیس ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ والی سیاہ سیڈان کی تلاش شروع کر دے گی۔ گاڑی حرکت میں آنے پر میں نے کہا، لیکن یہ ہوا کیا؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اس قدر دیدہ دلیر ہوں گے۔ اس نے تحیر امیز لہجے میں کہا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ ہماری پولیس اتنی صورت کے ساتھ حرکت میں نہیں آ سکتی، لیکن مجھے یہ کلک رہے گا ہمیں سامان چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی ہمارے کام آ گئی، ورنہ وہی دونوں اپنے پستول نکال لیتے تو ہمارا نشان بھی نہ ملتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بوکھلاہٹ میں A2 کے قدم اکھڑنے کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا، ورنہ آج ہمارا آخری دن آن پہنچا تھا۔ میں نے کہا، اس کے بھاگتے ہی اس کے دونوں ساتھی میرے آگے دوڑے تھے، پھر ایک بغلی راستے سے نکل کر بھاگے۔ شاید انہیں پورا یقین تھا کہ A2 اپنی راہ بنا لے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے انہیں کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں تینوں ٹرانسمیٹر سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ میں بالکل ہی احمق نہیں ہوں، وہ کہا مار کر بولا، تمہاری طرح کبھی کبھی سوچ بچار بھی کرنے لگا ہوں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیچے ہمارے اصلی دشمن ہوں گے۔ اصل پولیس بھی ہوتی تو ہمارے دوبارہ کمرے کا رخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا تمہارے جانے کے بعد میں نے تینوں آپریٹرز اور دوسرا بے آواز پستول جیبوں میں اڑس لیا تھا اور وہ اب بھی میرے قبضے میں ہے۔ اگر وہ گاڑی ڈرائیو نہ کر رہا ہوتا تو میں بے اختیار اسے گلے سے لگا لیتا۔ ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ سڑک چھوڑ کر کسی مضافاتی علاقے کی طرف نکل چلو جہاں اس گاڑی کو چھوڑا جا سکے۔ مجھے اپنا نشانہ خطا ہونے کا افسوس
افسوس زندگی بھر رہے گا۔ گاڑی کچی سڑک پر نہ ہوتی تو میری چلائی ہوئی گولی تمہارے دوست کے بھیجے میں اتری ہوتی۔ تمہیں دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے کہ دوسرے فائر میں تم نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ وہ مضحکانہ انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ گولی سے وہ خود کو صاف بچا گیا تھا۔ اس نے محض ہمیں دھوکہ دینے کے لیے چیخ ماری تھی۔ اگر میں چیخ سن کر آگے دوڑ لگا دیتا تو اگلے ہی لمحے میں اس کے پھینکے ہوئے دھوئیں کے بم کے ٹکڑے مجھے لہو لہان کر کے رکھ دیتے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ مقابلے کے امکانات اس کے ذہن میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ سلطان شاہ نے ایک جگہ راستہ بدلنے کے لیے گاڑی موڑی اور چند سو گز دور چلنے کے بعد ہی وہ واقعہ رونما ہو گیا۔ اسے ٹالنے کے لیے میں نے سلطان شاہ کو راستہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سڑک کے کنارے موٹر سائیکل کے ساتھ ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا تھا اور اس باوردی سپاہی ہاتھ ہلا کر ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور سلطان شاہ بولا، رکے بغیر گزر جاتے ہیں، رکے تو یہ قصہ گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ جو کاروائی ایک آدھ گھنٹے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کا آغاز اسی وقت ہو جائے گا۔ وہ موٹر سائیکل پر ہمارا تعاقب کرے گا، بہتر ہوگا گاڑی روک لو۔ اور اگر وہ کٹ حجدی پر اتر آیا، سلطان شاہ نے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، دیکھا جائے گا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹریفک میں یک طرفہ قانون رائج ہے، پیسہ چلتا ہے یا پھر قانونی دفعات سنگل ٹریک پر دونوں کا چلنا محال ہے۔ کچھ دے دلا کر پیچھا چھڑا لیں گے، بشرطے کہ اس بار وردیاں اصلی ہوں، اس نے دھیمے سے کہا اور پھر کار سڑک کے کنارے روک دی۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ سے قطع نظر سیاہ سیڈان بہت شاندار کار تھی اور ہم دونوں کا حلیہ اس وقت کار کے معیار سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود سپاہی کا سوال سلگا دینے کے لیے کافی تھا۔ کس کی گاڑی اٹھا لائے ہو؟ اس نے تحقیر امیز مسکراہٹ کے ساتھ چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ سسرال سے لائے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہی سلطان شاہ بول پڑا، چاہو تو تمہیں بھی سیر کرا دیں، نیچے اترو۔ سپاہی کی قہر بار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ دوسری جانب سلطان شاہ والی کھڑکی کے قریب باہر کھڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل تھا، لیکن اس کی آواز سے اس کے تیوروں کا اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا۔ سلطان شاہ بلا توقف بے پروایانہ انداز میں نیچے اتر گیا۔ مجھے بھی نیچے آنے میں عجلت سے کام لینا پڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سلطان شاہ کی منہ زوری کوئی بڑی دشواری نہ کھڑی کر دے۔ گاڑی کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس نکالو، کانسٹیبل نے گھراتے ہوئے کہا۔ سارجنٹ ہم سے چند گز دور لاتعلقانہ انداز میں کھڑا خلا میں کچھ تک رہا تھا۔ اس کی اداسی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت تک اسے اپنے فرائض کی بجا آوری میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ سنتری بادشاہ سے بحث مت کرو، میں نے مداخلت کرتے ہوئے ترش لہجے میں سلطان شاہ کو پھٹکارا۔ وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں قانون کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ غیر ارادی طور پر سپاہی کی گردن قدرے اکڑ گئی اور اس نے مشینی لہجے میں ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرا دیا۔ ونڈ شیلڈ ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں گاڑی چھوڑتے تو کاغذات چوری ہو سکتے تھے، اس لیے گاڑی ہی چھوڑ آئے ہیں، میں نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ہم سے قصور کیا سرزد ہوا ہے جو کاغذات کی ضرورت پیش آ گئی؟ قانون کاغذات مانگتا ہے، وہ نتنے پھلا کر جارحانہ لہجے میں بولا۔ اسے ونڈ شیلڈ سے کوئی غرض نہیں، وہ سالم ہو یا ٹوٹی، کاغذات ساتھ ہونے چاہیے۔ کیا بات ہے غلام نبی، ٹریفک سارجنٹ نے دور ہی سے آنکھ لگائی۔ شاید وہ گاڑیاں گنتے گنتے اکتا گیا تھا۔ سر، کاغذات اور لائسنس کے بغیر لاٹ صاحب کے بچے سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ پھر تحکمانہ لہجے میں ہم سے مخاطب ہو گیا، چلو ادھر پرچہ کٹے گا تمہارا۔ سلطان شاہ کی جیبیں قدرے پھولی ہوئی تھیں، لہذا میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور خود سپاہی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ٹریفک سارجنٹ اس اثناء میں اپنی چلان بک سنبھال چکا تھا۔ کاغذات وغیرہ سب موجود ہیں، مہلت دیں تو 15 منٹ میں لے آؤں گا۔ ابتدائی سوال جواب کے بعد میں نے حضرت خواہانہ انداز میں کہا، سارجنٹ حلق کے بل گرایا، میں تمہارا نوکر ہوں جو یہاں کھڑا رہوں گا۔ میرا خون کھول گیا، ساری خرابی یہی
رہی تھی کہ عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والی سرکاری اہلکار خود کو عوام کا خادم کے بجائے آقا سمجھنے لگے تھے اور اپنے اس منصب سے نیچے آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن وہ نازک موقع کسی تقریر کے لیے سازگار نہیں تھا، لہذا میں نے نرم لہجے میں کہا پھر مجبوری ہے، جو چاہیں کر لیں۔ نام کیا ہے؟ اس نے قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ سر چلان سے تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ غلام نبی کو غالباً کوئی نیا نکتہ سوجھ گیا تھا۔ سارجنٹ نے کتاب سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ گاڑی چوری کی ہو، یہ تو پرچہ کٹوا کر فرار ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم تھوڑی دیر یہیں کھڑے ہیں، اتنی دیر میں یہ رکشہ ٹیکسی سے جا کر کاغذات لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ گاڑی ہم مال خانے میں جمع کرا دیں گے۔ غلام نبی خاصا گاگ اور چالاک معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بالکل وہی کچھ کہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ جھوٹے سچے نام سے چلان کرانے میں میرا کوئی نقصان نہیں تھا، رہی گاڑی تو میں خود ہی اس سے گلو خلاصی کی فکر میں تھا، لیکن آسانی سے رضامندی کی صورت میں غلام نبی کی سال خوردہ کھوپڑی کوئی اور گل کھلا سکتی تھی، لہذا میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا یہ سراسر زیادتی ہے، ہم دونوں میں سے ایک یہیں رک جاتا ہے، دوسرا گاڑی سے جا کر کاغذات لے آئے گا۔ بک بک نہ کرو زیادہ، سارجنٹ نے آنکھیں نکال کر کہا۔ بے شک دونوں چلے جاؤ، مگر گاڑی یہیں رہے گی، ورنہ دونوں کو گاڑی سمیت تھانے لے جا کر ابھی بند کرا دوں گا، پھر ثابت کرتے رہنا کہ کار تمہاری ہے یا چوری کی۔ نہ صرف دلیل بلکہ دھمکی بھی خاصی کارگر تھی۔ میں نے مایوسانہ انداز میں کار کی چابی سارجنٹ کی طرف بڑھائی جو غلام نبی نے درمیان ہی میں اچک لی۔ 15 منٹ سے زیادہ دیر ہوئی تو شام 7 بجے تھانے میں ہی ملاقات ہو سکے گی۔ میرے چلتے چلتے غلام نبی نے ہانک لگائی، مگر میں پہلے ہی اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی ریسانہ چمک سے اس کی نیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمارے ایک کمزوری ہاتھ آ جانے کی بنا پر وہ اور شاید اس کا افسر بھی ڈیوٹی کو خیر بات کہہ کر دن کا باقی حصہ سیڈان کی سیر میں گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور میں دل ہی دل میں کار سمیت اس مصیبت سے گلو خلاصی پر خوش تھا۔ کیا ہوا؟ میرے قریب پہنچتے ہی سلطان شاہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ کاغذات گھر سے لانے پڑیں گے، گاڑی چھوڑ کر میں نے اونچی آواز میں کہا، پھر سرگوشیانہ لہجے میں بولا جلدی کھسک لو، گاڑی سے خود بخود جان چھوٹ گئی ہے۔ ہم دونوں واپس چل پڑے۔ کیا ہم پر شبہ ہو گیا تھا؟ انہیں کچھ دور نکل آنے کے بعد سلطان شاہ نے سوال کیا۔ بس بلا وجہ کی دھونس دے رہے تھے، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 15 منٹ تو دور کی بات ہے، ہمارے اوجل ہوتے ہی وہ گاڑی لے جائیں گے۔ اگر وہ واقعی ہماری ملکیت ہوتی تو اس کے واپس حصول میں دانتوں پسینہ آ جاتا۔ سب کچھ ہوا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، سلطان شاہ نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ A2 اپنے ساتھیوں سمیت صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر مجھے ذرا بھی عقل ہوتی تو تمہارے پیچھے دوڑ لگانے کی بجائے مینیجر کے کمرے میں A2 کے ساتھیوں کو گھیرنے کی کوشش کرتا، انہیں اسلحہ نکالنے کا موقع تک نہ مل سکا تھا، چوہوں کی طرح پکڑے جاتے۔ میں مسکرا دیا، وہ ضرور پکڑے جاتے، مگر A2 شاید مجھے کچلتا ہوا نکل جاتا تھا۔ تمہارے بر وقت فائر نے ونڈ شیلڈ کو نکارا کر کے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ مجھ پر گاڑی چڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے، کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ پے در پہ بھاری نقصانات کھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو گیا ہے اور خود ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے، لیکن چلاوا ہے چلاوا، کیسی دیدہ دلیری کے ساتھ فرار ہوا ہے۔ اس کے لیے کوئی تیسری راہ ہی نہیں تھی، بچ نکلو یا ایسی کوشش کرتے ہوئے مارے جاؤ۔ اس کا فلسفہ اسی قدر رہ گیا تھا، ستارے ساتھ تھے جو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ہر بار ایسا نہ ہو سکے گا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ اولڈ ڈارلنگ ڈیوڈ توفیل اور نیلی ٹوپی والے کو اس نے چند گھنٹوں میں کھویا ہے، ان بھاری نقصانات نے اسے مشتعل کر دیا ہے۔ ایک بار یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ہم ہوٹل میں رہ رہے تھے، وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ لاہور میں ہمارا کوئی مخصوص ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب شہر کے ہوٹل وہ بری طرح کھنگال ڈالے گا، شاید عارضی طور پر ہمیں تمہارے دوستوں کے پاس ہی پناہ لینا پڑے گی، وہ بڑی خوشی سے ہمیں مہمان رکھیں گے، وہ بولا۔ لیکن میں مسلسل یہی سوچ رہا ہوں کہ
A2 جب ہماری ہی تلاش میں نکلا تھا تو سامنا ہوتے ہی بزدلانہ انداز میں کیوں بھاگ نکلا؟ شاید اسے اتنی جلدی سامنا ہونے کی توقع نہیں تھی۔ اپنی مہم کو محفوظ اور شبہات سے بالا تر رکھنے کے لیے اس نے اپنے ساتھیوں سمیت پولیس پارٹی کا سوانگ بھرا تھا، لیکن اپنی تمام کوششوں کے باوجود وہ دور ہی سے پہچان لیا گیا۔ شاید پھر بھی وہ مینیجر اور اس کے ماتحت عملے کی مدد سے پولیس مقابلے کا ڈرامہ کھڑا کر کے ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن تم نے اسے ہوشیار ہونے کا موقع دیے بغیر دور ہی سے بے آواز فائر جھونک مارا اور اس کا سارا منصوبہ درے کا درا رہ گیا۔ اسی اثناء میں سلطان شاہ نے ایک ٹیکسی روک لی اور ہم اس میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تنظیم سے ٹکرانے کے بعد میری کوئی شناخت باقی نہیں رہی تھی۔ گھر جلا کر خاک کر دیا گیا تھا۔ فیکٹری کو تباہ کرنے کی کوشش اتفاق سے ناکام ہو گئی تھی اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے فیکٹری سے کنارہ کش ہو کر وہاں کے سارے تنظیمی اور مالی امور اپنے معتمد ملازمین کو اسباب دید پر چھوڑ دینے پڑے تھے۔ زندگی کے طویل راستے پر مسلسل تنہا سفر کرتے کرتے میں اکتا گیا تھا اور جب غزالہ ملی تو یوں محسوس ہوا جیسے مجھے اپنی تنہائی کا درما مل گیا ہو، لیکن میری وجہ سے غزالہ بھی مشکلات میں گر گئی تھی۔ ایک بار اغوا ہونے کے بعد صحیح سلامت گھر لوٹ آنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس پر دشمنوں کا دوسرا وار کب اور کہاں ہوگا۔ ان ہی حالات میں لاہور آیا تھا اور جب آدمی اپنی شناخت ہی کھو بیٹھا ہو تو مختصر سے سامان میں کسی ایسی چیز کی موجودگی کا امکان کہاں ہو سکتا ہے جس کی بنا پر اس کا سراغ لگایا جا سکے۔ اسی لیے میں ہوٹل میں رہ جانے والے سامان کی طرف سے بے فکر تھا۔ جو چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی تھیں وہ سلطان شاہ اپنے ساتھ نکال لایا تھا۔ سلطان شاہ کے دوستوں نے ہماری ضرورت کا احساس ہوتے ہی اس کشادہ لیکن قدیم طرز تعمیر پر مشتمل مکان کا ایک کمرہ فوری طور پر ہماری تحویل میں دے دیا تھا۔ یہاں ہمیں یہ سہولت بھی میسر تھی کہ ضرورت کے وقت اسٹور کے طور پر کام آنے والی کوٹھڑی میں اپنا کوئی قیدی بھی لا سکتے تھے۔ دونوں بے آواز پستول اور تینوں اپریٹس میرے قریب ہی تپائی پر پڑے ہوئے تھے۔ سلطان شاہ وہاں ٹھکانہ بنانے کے بعد خریداری کے لیے نکل گیا تھا اور میں یکے بعد دیگرے سگریٹیں پھونک پھونک کر آئندہ کے بارے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ A2 کی تلاش کی مہم میں جب سے میری توجہ لائٹز کاٹیج کی طرف مرکوز ہوئی تھی، طفیل سیکیورٹی آفیسر کے ایسے روپ میں میرے سامنے آیا تھا کہ میں اس سے متنفر ہو گیا تھا۔ پھر تصویر کے مارے جانے کے بعد اس کا گنونا کردار کھل کر سامنے آ گیا اور میں وقتی طور پر A2 کو بھول کر اس کی سرکوبی پر تل گیا تھا۔ اب نہ صرف طفیل میرے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا بلکہ اسی کے طفیل شوگر کوئن کا ٹھکانہ بھی میری نظروں میں آ گیا تھا۔ میرا قیاس یہی تھا کہ شوگر کوئن کے پردے میں پیرا لائٹ پوشیدہ ہوگی اور اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جاتی تو تنظیم کے بارے میں ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات مل سکتے تھے۔ میں نے تپائی پر پڑا ہوا ایک اپریٹس آن کر دیا اور کمرے کی خاموش فضا میں دھیما دھیما ریڈیائی شور گونجنے لگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔